اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رمضان المبارک کی مناسبت سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کا مطالعہ کریں گے اور سیکھیں گے کہ اس میں جو سیام کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور سیام کا مقصد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے ہم اس آیت کا گرامیٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اہم الفاظ کے معنی تفصیل سے دیکھیں گے۔ آیت میں مخاطبین ہیں ایمان والے، تو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، آواز دینے کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے او، اور ایوہا میں جو ایو ہے یہ اس اسم کی دلالت کرتا ہے جو مخاطب ہو، اور ہا جو ہے یہ یہاں پہ حرف توجہ یا حرف تنبیہ کے طور پہ آیا ہے، اور یا ایوہا جو ہے اس پورے کا ترجمہ صرف او بھی کیا جا سکتا ہے، اور عام طور پہ اس کا ترجمہ یا ایوہا کا او ہی کیا جاتا ہے، لیکن ایوہا میں جو چیز مضمر ہے یا پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی کو توجہ دلائی جا رہی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ تم جو بات آنے والی ہے اس کو غور سے سنو۔ تو جب توجہ اور غور سے کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو پھر یا ایوہا کے الفاظ آتے ہیں۔ الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب ہے، اور جمع کا یہ ہے ورب آمنو وہ ایمان لائے، تو الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے، تو ایمان والوں کے لیے یہ چیز فرض کی گئی ہے۔ فرض کے لیے لفظ آیا ہے کوتبہ۔ کوتبہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے، فعل ماضی ہے مجہول یعنی پیسو وائس، فرض کیا گیا ہے یا فرض کیا گیا ہے تو ماضی، لیکن ترجمہ اس کا حال میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جو فرض ماضی میں کیا گیا وہ حال میں بھی اور مستقبل کے لیے بھی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتبہ اے ایمان والو، یا اے وہ جو ایمان لائے ہو، فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر، یہ کم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب پر، الصیام روزہ رکھنا۔ یہ جو سیام ہے اس کو ہم تفصیل سے آگے اس کا مطلب دیکھیں گے یہ کیا ہے۔ کما جیسے، کوتبہ فرض کیا گیا تھا، یہ بھی پیسو وائس ہے اور فعل ماضی ہے یعنی مجہول حالت میں، اور واحد مذکر غائب۔ علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو پہلے تھے تم سے، یعنی جو پہلی امتیں تھیں یا پہلے لوگ تھے ان پر بھی یہ سیام جو تھا یہ فرض کیا گیا تھا۔ پرپز اس کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ یا شاید تم تقوی اختیار کرو۔ لعل کا معنی تاکہ بھی ہوتا ہے اور شاید یا پرہیپس بھی ہوتا ہے۔ تتقون تم تقوی اختیار کرو، یہ بھی فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر باب افعال سے۔ اب ہم تھوڑا سا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں اس آیت کا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں پورے بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہاں مخاطب تھی پورے انسان اور حکم تھا عبادت کا، اور اس کا مقصد بھی بتایا گیا تھا تقوی۔ تو روزوں کا مقصد یا سیام کا مقصد بھی تقوی ہے اور عبادت کا مقصد بھی تقوی ہے، جو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے۔ اب یہاں پہ جو عبادت کا حکم ہے اس کے لیے آیا ہے یا ایھا الناس، تو یہاں عبادت کا حکم جو ہے یہ صرف مومنوں کو نہیں آیا بلکہ پوری بنے نوع انسان کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ اور عبادت کا معنی ہم نے ایک اور لیکچر میں دیکھا تھا کہ عبادت کا معنی صرف پرستش نہیں ہوتا بلکہ محکومی یا غلامی یا بندگی یا اطاعت یا اوبیڈینس بھی ہوتا ہے۔ تو تمام بنی نوع انسان کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، یعنی اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو۔ اور مقصد وہاں پہ کیا بتایا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ یا تمہیں تقوی اختیار ہو جائے۔ تو اوورآل عبادت کا مقصد بھی تقوی ہے، اور روزے کا مقصد یا سیام کا مقصد بھی وہ بھی تقوی ہی ہے۔ اچھا، تقوی جو ہے وہ ایک آخری مقصد نہیں ہے بلکہ تقوی کا بھی ایک مقصد ہے جس کی طرف سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 میں اشارہ ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب،
लअल्लकुम तुफलिहून, बस तुम तकवा अख्तियार करो अल्लाह का, ए साहिबान अक्ल व बसीरत, ताकि तुम फलाह पाओ। यानी तकवा का जो आगे मकसद है वो ये है कि तकवा के जरिए से फलाह हासिल होती है। लअल्लकुम, ताकि तुम, यहाँ भी तुम सब जमा का सीगा है, तो तकवा का मकसद है कि फलाह पा जाओ, यानी इंसानियत, हम लोग फलाह पा जाएं जो तकवा अख्तियार करें। तो इबादत का मकसद भी तकवा, सियाम का मकसद भी तकवा, और तकवा आखिरी मकसद नहीं बल्कि मकसद की तरफ एक कदम है या जरिया है, और वो जो मकसद हतमी है वो है फलाह। अब हम तफसील से देखते हैं कि ये तकवा और फलाह वगैरह है क्या। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो लफ्ज़ सियाम है, जिसका मादा है स्वाद वाव मीम, इसका मानी क्या है। तो स्वाद वाव मीम जो है, इसका फेले माजी बनता है सामा, और फेले मजारे है यसूमु, और मस्दर इससे सौमुन भी होता है और सियामुन भी होता है, यानी रोजा रखना। अच्छा, इसका जो बुनियादी माना है वो है किसी काम के करने से रुक जाना, या बाज रहना, या इज्तनाब करना। अच्छा, ये खाने पीने से इज्तनाब भी हो सकता है, गुफ्तगू से भी, या चलने फिरने से भी। तो जनरली स्पीकिंग, किसी भी काम के करने से रुक जाना या बाज रह जाना या उससे इज्तनाब करना, यानी एब्सटेन करना या एब्सटेंशन करना, या जिसे एब्सटीनेंस कहते हैं, उसको कहते हैं सौम। ये तो जेनेरिक मीनिंग हो गया। लेकिन इस्तिलाह में हम जानते हैं कि रोजे की नीयत के साथ सुबह सादक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिनसी अमाल से इज्तनाब करने का नाम सियाम होता है। अच्छा, ये इसमें तीन चीजें बुनियादी आ गई, एक तो खाना, दूसरा पीना, और तीसरी आगे जिनसी अमाल। ये इस्तिलाह में इन चीजों से बाज रहना या रुक जाना, सुबह सादक से लेके गुरूब आफ्ताब तक, इसको सौम कहते हैं। लेकिन जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है इस लफ्ज में, सौम में या स्याम में, वो है ज़ब्त नफ्स का, यानी नफसानी ख्वाहिशात को काबू में रखने का, यानी दूसरे लफ्जों में सेल्फ कंट्रोल का, सेल्फ रिस्ट्रेंट का, सेल्फ डिसिप्लिन का, और रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज ओवर वंस ओन इम्पल्सेस, इमोशंस और डिजायर्स। तो ज़ब्त नफ्स जो है, ये इस लफ्ज की जो बुनियादी जो रूट का मानी है वो है। अच्छा, मुहावरात में सामा अनिल कलाम कहा जाता है कि वो बात करने से बाज रहा। तो बात करने से बाज रहने के लिए भी सामा का वर्ब आता है। सामा अनन निकाह का मानी है वो निकाह से बाज रहा या उसने इज्तनाब किया। अच्छा, इसी मादे का मानी ठहरना या रुक जाना भी होता है, यानी टू बिकम स्टिल और मोशनलेस। जैसे सामल माओ का मानी होता है पानी ठहर गया, और सामल फरस का मतलब होता है घोड़ा बगैर चारा खाए खड़ा रहा। लेकिन बुनियादी मानी जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो इज्तनाब का है, बाज रहने का है, रुक जाने का है, ज़ब्त नफ्स करने का है, नफसानी ख्वाहिशात को काबू में रखने का है, एब्सटेन करने का है, एब्सटीनेंस का है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन और सेल्फ डिसिप्लिन। मकसद इसका क्या है? तकवा। अब तकवा का जो है ना, उसके जो मानी है, उसकी दो बुनियादी डायमेंशन हैं या सिमतें हैं। एक है परहेजगारी या बुराइयों से बचने की, और दूसरी है रास्तबाजी। तो दो लफ्जों में अगर तकवा का मानी किया जाए तो वो बनेगा परहेजगारी और रास्तबाजी। तो जो परहेजगारी है उससे मिलते जुलते जो अल्फाज हैं वो है कि बुराइयों से बचना, ममनुआत से इज्तनाब करना, बुरे कामों से बचना, अल्लाह ताला की हदूद और कवानीन की पासदारी करना, उनको वायोलेट करने से बचना, मुहतात रवैया अपनाना, हिफाजत या बचाव, या गलत रवश ज़िंदगी के जो तबाहकुन नताइज हैं उनसे अपने आप को बचाना, या अजाब से अपने आप को बचाना, यानी गार्डिंग अगेंस्ट evil, बैड और forbidden deeds, being careful and cautious, acting like one who walks through the thorny bushes very carefully, preservation, guarding against bad consequences of evil deeds। तो ये परहेजगारी, बचना, ये इसका एक जिहत है, एक डायमेंशन है इसके मानी। इसके मानी की दूसरी डायमेंशन है सही काम करना, दुरुस्त रवैया अपनाना, अच्छा तर्ज जिंदगी इख्तियार करना, रास्तबाजी, नेकोकारी, डूइंग द राइट थिंग्स, अपराइटनेस, राइचियसनेस, इंटेग्रिटी। तो परहेजगारी और रास्तबाजी यानी बुराइयों से बचना और सही काम करना, गलत काम से बचना, सही काम करना। तो ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब आप गलतियों से या बुरी चीज़ों से बचते हैं तो फिर आप सही काम करते हैं। तो बुरे कामों से बचना, सही काम करना,
یہ دونوں کا جو امتزاج ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اسی کے مادے کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے وقایا جو ہے اسی مادے سے لفظ نکلا ہے، وہ ہوتا ہے کسی چیز کو خراب ہونے سے بچانے والی چیز ہے، پریزرویٹو کہتے ہیں۔ وقایت المدنیہ شہری دفاع کو کہتے ہیں، سیلف ڈیفنس، اس میں بچاؤ کا معنی ہے۔ الواقی من النار، آگ سے بچانے والا، فائر پروف کوئی چیز ہو۔ الواقی من الماء، پانی سے بچانے والا، واٹر پروف کوئی چیز ہو۔ طب الوقائی کہتے ہیں بیماری لگنے سے بچانے والی دوائی، یعنی پریونٹیو میڈیسن۔ تو اتقا من المطر کا مطلب خود کو بارش سے بچایا۔ تو اتقا جو ہے باب افتعال سے ہے، اس میں باب افتعال کا اطلاق اپنے آپ پہ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا، اس نے اپنے آپ کو بارش سے بچایا۔ اور وقال امر، اس نے معاملہ درست کیا۔ اب اتقا من المطر میں بچانے کا پہلو ہے، اور وقا من الامر میں درست یا صحیح چیز کا پہلو ہے۔ تو بچانا یعنی کہ پرہیزگاری، اپنے آپ کو بچانا پرہیزگاری، اور دوسرا صحیح کام کرنا، درست رویہ اپنانا، یعنی کہ راست بازی۔ تو یہ دو کام ہیں کہ ایک راست بازی، اچھے کام، صحیح کام کرنا، اور دوسرا برے کاموں سے بچنا۔ اب یہ جو روزے کا مقصد بتایا گیا ہے تقوی، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانے کی جو ایک مشق ہے وہ کرتے ہوئے اپنا جو سیلف کنٹرول ہے اس کو انکریز کریں، انہانس کریں، اسٹرینتھن کریں۔ یہ سالانہ ایک سمجھ لیں کہ ایکسرسائز ہے۔ صوم کا مطلب ہی ہو گیا سیلف کنٹرول، سیلف ریسٹرینٹ، سیلف ڈسپلن، اور تقوی کا ایک پہلو بھی ہو گیا اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا۔ تو عام جو پورا سال ہوتا ہے، پورے سال میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہر برائی سے بچیں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ اور روزوں میں، رمضان میں کیا کرتے ہیں کہ ہم جو چیزیں حلال یا جائز ہوتی ہیں اس سے پر بھی اپنا سیلف کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں، یعنی کھانے پینے پہ یا میاں بیوی اپنے ازدواجی تعلقات رکھنے پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں ایک خاص وقت کے دوران۔ تو یعنی ایکسٹرا جو ہے وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، مشق ہو رہی ہے اس چیز کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ ان سے بچا جائے، ان سے بچنے کی یہ مشق کی جا رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے، سالانہ تربیت ہے ایک کہ انسان جو ہے اس میں سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن آ جائے۔ اب یہ سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انسان کو فلاح مل جائے، کہ فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تقوی کا الٹیمیٹ گول فلاح ہے۔ فلاح کا جو لفظ ہے اس کا بنیادی معنی ہے کاشتکاری یا کھیتی باڑی۔ فلاح الارض للزراع کا معنی ہوتا ہے اس نے کھیتی کے لیے زمین میں ہل چلایا یا پھاڑا۔ فلاحت کہتے ہیں کاشتکاری کو، یعنی زمین کی جتائی، بوائی، سینچائی وغیرہ کا پیشہ۔ اور الفلاح کہتے ہیں کسان یا کاشتکار یا زراعت پیشہ، کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ اچھا، یہیں سے لفظ فلاح نکلا ہے۔ جب ہم اچھی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے، فصلوں کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، بالیدگی اچھی ہوتی ہے، سبززاری اچھی ہوتی ہے، باراوری اور ثمرداری ہوتی ہے، یعنی زمین فرٹائل ہوتی ہے، اس میں کراپس کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، پھر اس کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہوتی ہے، فروٹفلنس ہوتی ہے اس میں، ہماری ایفرٹس میں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ دی اٹینمنٹ آف دیٹ وچ ون ڈیزائر، اور ہماری خواہشات جو ہوتی ہے ایک اچھی فصل ہوگے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی معنی اس کا جو ہے وہ یہ ہے، زمین کی زرخیزی، فصل کی نشو و نما، بالیدگی، سبززاری، باراوری، ثمرداری۔ اور جس شخص کی یہ زمین کاشت کرنے کے بعد اگ جاتی ہے تو گویا اس کی ایک طرح کی کامیابی ہو جاتی ہے، وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا فلاح کا ایک معنی جو ہے یہیں سے ڈرائیو ہوا، وہ ہے کامیابی، یعنی سکسیس۔ اور جب فصل ہوتی ہے، اگتی ہے اور بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے تو پھر خوشحالی بھی آتی ہے، تو لہٰذا فلاح کا ایک معنی پراسپیرٹی بھی ہوا۔ اور جب پراسپیرٹی ہوتی ہے تو پھر انسان کی بقا اور سلامتی جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے، اس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو بقا اور سلامتی بھی اس کا ایک معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے بہت زیادہ پوٹینشل دے کے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں نیگیٹو انکلینیشنز بھی ہیں اور پازیٹیو چیزوں کا پوٹینشل ہے۔ اب جیسے ایک بیج جو ہے اس کے اندر چھپا ہوتا ہے پوٹینشل کہ وہ ایک درخت بن جائے، اسی طرح انسان کے اندر جو پازیٹیو پوٹینشل ہیں ان کو ایکچولائز کرنا جو ہے یہ بھی اس کا ایک پرپس ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ تم فلاں چیز کرو اور فلاں چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کی مشق اس کی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی جو اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں پازیٹیو پوٹینشیل، وہ ایکچولائز ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک بیج میں جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ ایکچولائز ہوتا ہے، اور اس میں پراسپیرٹی بھی آتی ہے. اب جب ظاہر ہے انسان کی اپنی صلاحیتیں ڈیولپ ہو جائیں، گرو کر جائیں، تو ظاہر ہے وہ پراسپر بھی ہوگا، وہ سکسیسفل بھی ہوگا. تو الٹیمیٹ جو ہے وہ گول یہ ہے کہ انسان کی سیلف ایکچولائزیشن ہو جائے، اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ ریئلائز ہو جائے. نیگیٹو جو انکلینیشنز ہیں، نیگیٹو ٹینڈنسیز ہیں، وہ ایول انکلینیشنز ہیں، ان کے اوپر کنٹرول اور قابو ہو، اور جو پازیٹیو پوٹینشیل ہے ان کو گرو یا ڈیولپ کیا جائے، جس کو کہ فلاح کہتے ہیں. تو لہٰذا جو سوم ہے یا سیام ہے، جس کا مطلب ہے سیلف کنٹرول یا سیلف ڈسپلن یا ایبسٹیننس، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم برائیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی تقوی ہمیں آ جائے. اور وہ برائیوں سے بچنا کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ پازیٹیو چیزوں پہ لگیں، اور ہمارے اندر جو پازیٹیو چھپے ہوئے پوٹینشیل ہیں وہ ایکچولائز ہو جائیں، یعنی کہ ہماری فلاح ہو جائے. اس طرح جیسے کھیتی باڑی کے ذریعے سے ایک بیج کی ایکچولائزیشن ہوتی ہے اور بیج درخت بن جاتا ہے، اسی وہ فلاح یافتہ ہوتا ہے. اسی طرح انسان جو ہم ہیں وہ اپنے پازیٹیو پوٹینشیل کو گرو کر کے اور نیگیٹو چیزوں کو اوائڈ کر کے ہم اپنے پوٹینشیل کو گرو کر لیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ صرف باڈی کا نام نہیں ہے. انسان کی 4 ڈائمینشنز ہیں. انسان باڈی بھی ہے، اس کی سول بھی ہے، اس کا مائنڈ بھی ہے، اور ہارٹ بھی ہے. تو ہول پرسن جو پیراڈائم ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ایکچولائزیشن ہے، وہ ان چاروں طرح سے ہونی چاہیے. انسان کی یعنی باڈی بھی، اس کی بھی ویل بینگ ہو، اس کی سول کی بھی ویل بینگ ہو، اس کا مائنڈ بھی گرو کرے، اس کا ہارٹ بھی گرو کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی ہارٹ میں جو پازیٹیو اس کے ایموشنز ہیں وہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوں، جو نیگیٹو ایموشنز ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. تو ان چاروں ڈائمینشنز میں جو ڈیولپمنٹ ہے یا ایکچولائزیشن ہے اس کی ضرورت ہے. کیونکہ زندگی کی 4 ڈائمینشنیں ہیں: فزیکل یا اکنامک ڈائمینشن، اسپرچل ڈائمینشن، سوشل اور ایموشنل ڈائمینشن، اور مینٹل اور انٹلیکچوئل ڈائمینشن. تو جو روزہ ہے یا سیام ہے، یہ ہماری سالانہ تربیت ہے کہ ہم جو نیگیٹو انکلینیشنز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے لیے مزید اسٹرینتھن ہو جائیں. سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن ہمارے اندر آ جائے. اور سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن جب آ جائے گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو پازیٹیو پوٹینشیل ہیں ہم اس کو گرو کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اگر ہم نیگیٹو چیزوں میں انڈلج رہیں گے تو ہمارے پازیٹیو پوٹینشیل گرو نہیں ہوں گے. اور زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی کا نام نہیں ہے. ہماری جو روح، یا جسے ہم کہہ لیں، یا ہماری جو سافٹ ویئر ہے، وہ جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر جو اگلی زندگی مرنے کے بعد ہے، تو وہاں وہ زندگی، اگلی جو منازل ہیں وہ طے کرنے کے قابل ہو جائے گی ہمارا جو سافٹ ویئر ہے. تو وہاں پہ مزید ترقی کے مناظر جو ہیں وہ آگے آئیں گے. اور جن لوگوں نے اپنے پازیٹیو پوٹینشیل کو اس دنیا میں ڈیولپ نہیں کیا ہوگا اور نیگیٹو چیزوں میں بھی انڈلج رہے ہوں گے، تو وہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اگلی زندگی میں، جو جنتی زندگی ہے، وہاں میں جو اگلے جو مراحل طے کرنے ہیں یا اگلی جو دنیایں ہیں ان میں وہ سروائیو یا تھرائیو کر سکے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو ریئل پرپس ہے کہ ہمیں سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن اور سیلف ریسٹرینٹ آ جائے، اور جو ہمارے جو اندر پازیٹیو پوٹینشیلز ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، وہ ایکچولائز ہوں، وہ ڈیولپ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ایم ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین.